نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آپ سب کو آپ کے اس چینل علوم مخفی میں افتخار احمد خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین اکرام، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے ماہ سفر۔ سفر کا مہینہ اسلامی مہینوں میں محرم الحرام کے بعد آتا ہے۔ یہ دوسرا اسلامی مہینہ ہے۔ ہر دور میں اس مہینے کو لے کر بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہیں، جیسا کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، اس مہینے میں شادی بیاہ یا کوئی بھی بڑا کام نہیں کرنا چاہیے ورنہ خسارہ لازم ہے، اور اس طرح کی لا تعداد توہمات پائی جاتی ہیں، جبکہ حقیقت اس سے یکسر مختلف ہے۔ اس مہینے کو سفر المظفر کہا جاتا ہے، جس کے لغوی معنی ہے برکتوں والا مہینہ۔ تو سب توہمات ختم ہو جانی چاہیے۔ یہ توہمات شروع کیوں ہوئی اور آج بھی قائم ہیں؟ وجہ اتنی سی ہے کہ مشرکین کا خیال تھا کہ سفر کے معنی ہے خالی ہونے کی، تو اس مہینے کا مطلب یہ مہینہ خیر و برکت سے خالی ہے، اور اس مہینے کو منحوس تصور کیا جاتا تھا۔ وہ لوگ اس برکتوں والے مہینے میں شادی بیاہ کرنے یا کوئی بھی بڑا کام کرنے کو نحس سمجھتے تھے، جو کہ ہماری نظر میں جہالت ہے۔ ہر کام اس مہینے میں کرنے سے اجتناب کرنا محض یہ سوچ کر کے اس کام میں ماہ سفر کی نحوست نہ آ جائے، ایک بہت برا فعل ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے سورہ التغابین میں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ ترجمہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے۔ سفر کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، اسے سفر المظفر بھی کہتے ہیں، یعنی برکتوں والا مہینہ۔ یہ مہینہ بھی دوسرے مہینوں کی طرح بابرکت ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم زمانے کو برا کہہ کر مجھے تکلیف دیتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہی ہوں، نظام کائنات میرے ہی ہاتھ میں۔ اسی طرح صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 857 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، اور نہ بدشگونی کی کوئی اصل ہے، اور نہ الو میں نحوست ہے، اور صفت کی نحوست کی کوئی بنیاد نہیں۔ ایک اور حدیث نقل کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا توہم پرستی ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ معزز سامعین کرام، خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ کرنا بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ ان کا ذکر کچھ اس انداز میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سفر کی پہلی تاریخ کو ہی ہوا تھا۔ تو کیا آپ اب بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ نحس ہوگا؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ایسا سوچنا بھی گناہ ہے۔ سامعین اکرام، سفر المظفر کے مہینے میں اور اس کے بارے میں تو احادیث کی روشنی میں بیان کر چکا، تو اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، جس کا عنوان ہے ماہ سفر کا نایاب صدقہ۔ صدقہ و خیرات کرنے کے لیے کوئی دن یا مہینہ مختص نہیں، لیکن سفر المظفر میں صدقہ دینے کے بہت فضائل ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے
اگر صدقہ و خیرات کیا جائے تو یہ ایک طرح سے ان مشرکین کی بات کی نفی ہوتی ہے جو اس مہینے کو نحس سمجھتے تھے، اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی تائید بھی ہوتی ہے۔ تو بڑھ چڑھ کر فلاحی کام کیا کریں، صدقہ و خیرات کیا کریں، کم سے کم اتنا ضرور کیا کریں جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، لیکن نیت صرف اللہ کی رضا اور اس کی رحمت حاصل کرنا ہے، اور سارا سال کسی بھی ناگہانی تکلیف یا پریشانی سے بچنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آٹے کی 313 گولیاں لے لیں اور ہر گولی پر ایک بار سورہ مزمل پڑھ کر دم کرتے جائیں، یعنی کل 313 مرتبہ سورہ مزمل 313 گولیوں پر پڑھی جائے۔ اس عمل کو پورا کرنے کے لیے بہتر ہے کہ ایک ہی نشست میں کیا جائے۔ پڑھنے والے کی کوئی مخصوص تعداد نہیں، جتنے لوگ بھی مل کر پڑھیں بہتر ہے، اور بعد میں جب یہ 313 دفعہ کی تعداد مکمل ہو جائے، ان گولیوں کو سمندر میں یا کسی بہتے ہوئے پانی میں پھینک دیا جائے تاکہ مچھلیاں کھا سکیں۔ تو یہ وہ نایاب صدقہ ہے اور کم سے کم صدقہ ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ کم از کم اتنا تو ضرور کریں۔ اس سے بڑھ کر جو آپ کی توفیق ہو، آپ جتنا مرضی کرنا چاہیں، وہ آپ کے لیے خیر و برکت ہی لائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، آپ کی قیمتی ٹائم کا جو آپ نے ہماری ویڈیو کو دیکھنے میں گزارا، میں تہہ دل سے مشکور ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اور آپ کے سب عزیز و اقارب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ ویڈیو میں موجود کسی بھی قسم کی غلطی، کوتاہی یا کمی کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں تاکہ اس نیک جدوجہد کو مزید احسن طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار افتخار احمد، فی امان اللہ۔